قرآن ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اگر گنتی کے چند دن صحیح طور پر گزار لیں تو پھر پورا سال آفتوں سے، پورا سال بلاؤں سے، پورا سال بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے اندر سستی نہ کریں۔ لیکن اس آیت کے اندر ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جس طرح ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، ایسے ہی پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کی حیت، ان کے احکامات، کب فرض تھے، کتنے دن کے فرض تھے، اس کی تفصیل الگ الگ ہے۔ لیکن حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں میں، سارے انبیاء کی امتوں پر روزے کسی نہ کسی دن کے، کسی نہ کسی وقت کے روزے ضرور فرض تھے۔ جب ابتدائی اسلام تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر عاشورے کا دن کا روزہ فرض کر دیا۔ پھر جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا رہا تو ایام بیض، یعنی ہر اسلامی مہینے کی 3 تاریخ، 13، 14 اور 15، ان 3 دنوں کے روزے فرض کر دیے گئے۔ پھر جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا رہا، لوگ رسول اللہ کے دامن میں آ کر رسول اللہ کی غلامی کو قبول کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ اس کے اندر برکت کتنی! رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کھانے پر بھی آپ کو ثواب ملے، لیکن رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں آپ افطار کریں، سحر کریں، دن کی عبادت کریں، رات کی عبادت کریں، بلکہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر سانس لینے پر بھی رب ایک ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم فضول گوئی سے بچ جائیں، لوگوں کی غیبتیں کرنے سے بچ جائیں رمضان کے دنوں میں اور رمضان کی راتوں میں، فارغ وقت ہے قرآن کی تلاوت کر لیا، قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی، ہمارا جو پیریڈ تھا، جو ہم نے ایک مخصوص تلاوت کرنی تھی وہ کر لی، آگے نہیں کر پا رہے، ہمت ساتھ نہیں دے رہی، آرام کر لیں، سو جائیں، اس پر بھی ثواب مل جائے گا۔ کتنا بابرکت مہینہ رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔